سامعین محترم یہ دو ایک اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ 28 صفر المظفر بامطابق چاند بامقام امام بارگاہ قصر امام حسن مجتبیٰ مونا ڈوڈیال یہ مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے، جسے خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس جپا، ذاکر اہل بیت سید علی نقی کنگ، وقار حیدر شیرازی، سید علی حسین مدنی، محمد ساق ترابی، اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں جو خطاب فرمائیں گے۔ 28 صفر مونا میں یہ مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے اور 18 صفر کو بسلسلہ چلم امام مظلوم کربلا اسی مقام پر انشاءاللہ چکمرہ میں یہ دربار بابا حیدر عیاد صاحب ہیں، وہاں ہوگی مجلس اعزاز جس سے خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت زہیب الحسن چکری، سید مشتاق حسین شاہ صاحب جنگ، اس کے علاوہ اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں اور ماتمی سنگتیں پرساداری کریں گی۔ 18 صفر المظفر دربار بابا عیاد شاہ چکمرہ انشاءاللہ، اور 28 محرم الحرام امام بارگاہ کمر بنی ہاشم ترکوال میں ایک سالانہ مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے، جس سے خطاب فرما رہے ہیں ذاکر اہل بیت سید امیر الحسن کاظمی چک ملوک، سید منظور حسین شاہ صاحب کوٹ ادو، سید منظور حسین شاہ صاحب سودرہ، سید صادق شیرازی صاحب مانگوال، اس کے علاوہ اور بھی علماء و ذاکرین ہیں جو خطاب فرمائیں گے۔ اور زوار ارشد عباس حیدری کے گھر سے ٹھیک شام 4 بجے تابوت امام سجاد علیہ السلام برآمد ہوگا۔ 28 محرم الحرام ترکوال انشاءاللہ۔ سلطان نینوا کے ممبر پاک پر اب زینت افروز ہو رہے ہیں اولاد علی و بطول انتہائی واجب الاحترام جناب سیدزادہ علی رضا نجفی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ رونق افروز ممبر ہو کر اپنے مواعظ اسنا سے آپ احباب کو مستفید فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات وانکا علی کل شیء قدیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ مجلس عزا کی مقبولیت کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ بیمار مومنین و مومنات کی شفا یابی کے لیے بھی زحمت فرمائیں مل کے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی۔ یوسف زہرا حجت خدا امام برحق کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی زبانوں کو معطر فرمائیں بلند تر صلوات۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی بشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین وقائد الغر المحجلین الى جنات النعیم السلام علی عین اللہ الناظرہ ویدہ الباسطہ وعزنہ الواعیہ والحکمت البالغہ عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الصلوات والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال امام حسین علیہ السلام انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحاب الصلوات۔ دعا ہے کریم اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جو مومنین مومنات جتنے قدم چل کے اس عظیم ذکر میں تشریف لائے ہیں، پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس مجلس کا ثواب آپ تمام حاضرین کے مرحومین، بانی مجلس کے مرحومین اور بالاخص حاجی محمد ناظر صاحب کے مرحومین اور بالاخص چودھری شیر زمان صاحب کے پروردگار ان تمام مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ اس ذکر کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں، پروردگار شفائے کلی عطا فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، اس ذکر کے صدقے میں پروردگار تمام کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ معرفت محمد و آل محمد بالاخص معرفت امام زمانہ نصیب فرمائے۔ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جتنا امام کا انتظار ہے اتنی بلند صلوات اللہ۔ حاضرین محترم، سامعین گرامی، واجب القدر احباب، چونکہ یہ ایام مخصوص ہیں اولاد علی کے ساتھ، تو اپنے موضوع تک پہنچنے کے لیے میں مقدمتاً ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے سب سے بڑے صابر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ کائنات نے علی کی شجاعت کو دیکھا۔ علی نے اپنی زندگی میں تقریباً 83 کے قریب جنگیں لڑی۔ پوری کائنات نے علی کی شجاعت کو دیکھا۔ اسلام کی ہر جنگ، مجھے جنگوں میں نہیں جانا، کسی اور نتیجے تک پہنچنا ہے، اسلام کی ہر جنگ کا صحرا علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ یا علی علیہ السلام، یعنی بغیر کسی تمہید کے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسلام میں کوئی جنگ جیتی گئی تو اس کا صحرا ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ کائنات نے علی کی شجاعت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لوگوں نے علی کی تلوار کو میدانوں میں چلتے ہوئے دیکھا، اس لیے لوگوں نے علی کو صرف اسی نظر سے دیکھا کہ شاید علی صرف بہادر ہے۔ لوگوں نے صرف علی کا یہ ایک رخ دیکھا کہ علی کسی بہادر شخصیت کا نام ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے تو کائنات کے سب سے بڑے صابر کا نام بھی علی ابن ابی طالب۔ ٹھیک ہے نا؟ یا علی علیہ السلام۔ جب میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر ایک قدم آگے بڑھوں،
جب کائنات کے کوئی بدماش ترین لوگ علی کے دروازے پر آئے، بعد از رسول کائنات کے بدماش ترین لوگ جب علی کے دروازے پر آئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی، علی کو لے گئے. کیا علی کے پاس تلوار نہیں تھی؟ تھی، موجود تھی. کیا علی تلوار چلانا بھول گئے تھے؟ نہیں، چلا سکتے تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود علی خاموش. علی خاموش ہیں. یہ مصلحت ہے، یہ امامت ہے، اسے سمجھنا پڑے گا، ہر حال میں سمجھنا پڑے گا. امام امام ہوتا ہے، امام کا ایک ایک قدم مرضی پروردگار کے خلاف نہیں ہوتا. اگر امام تلوار اٹھاتا ہے تو بھی پروردگار کی رضا کے لیے، اگر امام خاموش ہو جاتا ہے تو بھی مرضی پروردگار کے لیے. اب علی ایک یہودی تھا، ابن عباس روایت کرتے ہیں، ایک یہودی تھا، بسم اللہ، ایک یہودی ہے، 10 سال سے مدینہ میں رہ رہا ہے، 10 سال سے مدینہ میں ہے، زندگی مدینہ میں گزار رہا ہے، رسول کی زندگی کے آخری ایام دیکھ چکا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا. رسول کی زندگی کو دیکھا لیکن کلمہ نہیں پڑھا. آج جب لوگ علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے جا رہے ہیں تو وہی یہودی جس کو کچھ بھی نہیں کہا گیا ابن عباس کے سامنے آیا. ابن عباس سے کہنے لگا بات بعد میں کروں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ. نتیجے کا لطف لیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھاؤ. تو ابن عباس نے کیا کہا؟ ابن عباس نے کہا بھائی تو نے رسول کے ساتھ زندگی گزاری، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نے کون کون سے مقامات پر اللہ کے رسول کو کیا کچھ کہتے نہیں سنا، لیکن تم نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا. آج کلمہ کا ہاں یہ وہ علی ہے کہ جسے میں نے خیبر کا در اکھاڑتے دیکھا تھا. یہ وہ علی ہے کہ جسے میں نے خیبر کا در اکھاڑتے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اس کے سامنے سے بھاگتے ہوئے دیکھا. آخر دین اسلام اتنی ضروری چیز ہے کہ جس کے لیے آج علی نے اپنے گلے میں رسی برداشت کر لی. مجھے دین اسلام کی حقانیت کا یقین ہو گیا. آج اگر علی خاموش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین میں فقط لڑائی ہوتی تو کس کی جرت تھی کہ علی پہ اوپر ہاتھ ڈالتا. علی تلوار اٹھانا بھولے نہیں لیکن دین کی خاطر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی بات آپ تک پہنچانی ہے جس کے لیے میں بڑی تیزی کر رہا ہوں، میں اتنی تیزی سے ویسے پڑھنے کا عادی ہوں نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کائنات کے بہادر ترین لوگوں کو اگر اکٹھے کر کے میدان میں اتار دیا جائے اور علی کو کہا جائے کہ ان کے لیے میدان میں اترو تو وہ کہتے ہیں دیکھی تو بعد میں جائے گی، علی انکار نہیں کرے گا. کائنات کے بہادر ترین لوگ ایک مقام پر اکٹھے ہو جائیں. عمر عبد ود کو جانتے ہیں نا آپ، وہ اس نے جنگ سے پہلے علی کو دیکھا ہوا نہیں تھا، صرف سنا ہوا تھا کہ کوئی علی ہے، کوئی ابو طالب کا بیٹا ہے جس کی تلوار پورے عرب میں بڑی مشہور ہو چکی ہے، صرف سن رکھا تھا. اب جو ہی پتا چلا کہ آج میں جس جنگ میں جا رہا ہوں مقابلے میں تو علی بھی ہے، جو ہی کہا گیا جاؤ علی کے مقابلے میں تو تاریخ گواہ ہے بہانے ڈھونڈنے لگ پڑا. کسی اور کو بھیج دو، میں تو ہزاروں کے ساتھ تنہا جنگ کرتا ہوں، میں تو یوں کرتا ہوں، میں تو یوں کرتا ہوں. نہیں گیا. عمر عبد ود جیسا بہادر بندہ بھی، ہزاروں کے ساتھ تنہا لڑنے والا بھی خاموش ہو گئے. کہا میں نہیں جا رہا، میں نہیں جاؤں گا. پہلے انکار کیا، پھر جب یہ گیا اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی گیا. چلیں جملہ آ گیا تو کہتا جاؤں، اس کا بھائی بھی گیا جس کا نام تھا حسل بن عبد ود. عمر بن عبد ود اور حسل بن عبد ود یہ دونوں بھائی گئے علی کے مقابلے میں. عمر کو قتل کر دیا علی نے. دوسرے نے جب دیکھا تو بھاگا واپس. جملے کا لطف لیجئے گا، دوسرا بھاگا واپس بھاگا. اب وہ صاحب کہ جنہوں نے جنگوں میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی وہ دوسری بھائی کے پیچھے بھاگ پڑے. میری مجبوری ہے، میں یہاں نام نہیں لے سکتا. وہ جس بندے نے کبھی کسی جنگ میں تلوار اٹھائی نہیں وہ دوسرے بھائی کے پیچھے بھاگ پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھاگ رہا ہے، اسے پیچھے سے جا کے میں ماروں گا اور کل جب ہم واپس جائیں گے نا مدینے میں تو بات ہوگی بھائی عبد ود دے ہکی پتر نو علی ماریا تے دوجے نو اس مارے. اچھا اب وہ بھاگے جا رہے تھے، بات کا لطف لیجئے گا، میں نے بڑی آہستہ سی بات کہہ دینی. وہ بھاگتے جا رہے تھے. اب حسل بن عبد ود بھاگتا جا رہا تھا. بھاگتے 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 صاحب پیچھے 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 بھاگ رہے تھے. تو وہ بھاگتے بھاگتے حسل کے دماغ میں ایک بات آئی، بھائی علی بندے پیچھے تے کدی نہیں نسیا. علی
بھاگے ہوئے کے پیچھے نہیں آتا، ایک کون ہے جڑا میرے پیچھے بھاج پہ۔ اچھا اب وہ اس بات کو یقین کرنے کے لیے کہ کون آ رہا ہے میرے پیچھے، اس نے گھوڑے کو روکا، مڑ کے دیکھا تے صاحب اور گھوڑا روکیا بھی نہیں، دائرے میں واپس بھاگ پڑے۔ انہوں نے گھوڑا روکا بھی نہیں، انہوں نے کہتے واپس پلٹ آئے۔ تو رسول خدا کہتے ہیں کہ اگر کائنات کے تمام لوگ اکٹھے ہو کر، تمام بہادر اکٹھے ہو کر علی کے مقابلے میں آ جائیں، علی کبھی انکار نہیں کریں گے۔ لیکن دوسری طرف علماء و بزرگان مورخین لکھتے ہیں علی کائنات کے سب سے بڑے صابر انسان کا نام ہے۔ بہادر بندے کے ہاتھ میں تلوار ہو، تلوار چلانا بھی جانتا ہو، لیکن مصلحت کے مطابق خاموش ہو جائے، اس کا مطلب ہے اس سے بڑا صابر کوئی نہیں۔ یہ زندگی تھی علی کی۔ زمانہ آیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ اب امام حسن مجتبیٰ کی ذرا بہادری اور صبر کا اندازہ لگائیے کہ کائنات کے رذیل ترین انسان سے سلو کر لی، سلو کر لی۔ اب جب سلو ہو گئی، ہمارے کچھ نادوان دوست کہتے ہیں کہ سلو کر لی یعنی حسن نے فلاں بندے کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور عقل کے اندھو، بیعت اور ہوتی ہے، سلو اور ہوتی ہے۔ سلو اور بیعت میں فرق ہوتا ہے۔ صلح تو اللہ کے رسول نے بھی کی تھی، اللہ کے رسول نے نہ کی تھی صلح حدیبیہ کفار کے ساتھ۔ اگر صلح کرنے کا مطلب بیعت ہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی کفار کی بیعت کر لی تھی۔ نہیں، کیوں پیمانے بدل جاتے ہیں اہل بیت پہ آ کر؟ اہل بیت پر آ کر آپ کے پیمانے بدل جاتے ہیں؟ نہیں، حسن نے صلح کی تھی۔ اور میں نے اگر یہ جملہ نہ پڑھا ہوتا میں نہ کہتا کہ حسن کی صلح در حقیقت حسین کی جیت کا پہلا قدم تھا۔ اگر حسن اس امام کا نام ہے کہ جس کی رعایا میں حسین جیسا بندہ موجود ہے۔ حسن اس امام کا نام ہے جو آگے سر سجدے میں رکھتا ہو، پیچھے حسین سر سجدے میں رکھتا ہو، جسے حسین بھی اپنا آقا و مولا کہہ کر سلام کرے، اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا۔ حسن نے صلح کر لی۔ حسن سے بڑا بھی صابر کوئی نہیں۔ زمانہ آ گیا امام حسین علیہ السلام کا۔ امام حسین علیہ السلام چلے، یقیناً مولا کے صبر سے آپ ان گزشتہ ایام میں مجالس سن رہے ہیں۔ 2 محرم کو پہنچے کربلا۔ بس میں اپنے موضوع میں داخل ہونے لگا۔ 2 محرم کو مولا پہنچتے ہیں کربلا۔ اب 2 محرم کو کیا دشمن کی فوج پوری آ چکی تھی؟ نہیں آئی تھی۔ ہر روز، ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی فوج کا دستہ شامل ہوتا تھا۔ اچھا، جنگ کا ماحول بن چکا تھا کربلا میں، جنگ کا ماحول بن چکا تھا۔ اگر حسین چاہتے تو آئے روز جو فوج آ رہی تھی تازہ تازہ آندے تھے، تازہ تازہ مار دیں دے۔ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے؟ 2 کو جو لوگ مقابلے میں تھے، بھائی عباس بھی تو ساتھ تھے نا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ارزق جو میدان کربلا میں تھا وہ عمر بن عبد ود جتنا بہادر بندہ تھا۔ ارزق 1000 بندے سے تنہا جنگ کرنے والا تھا ارزق، لیکن اس کا مقابلہ کس نے کیا؟ حسن کے شہزادے قاسم نے۔ اور جس میدان میں قاسم اتنا بہادر ہو، اللہ جانے اس کے عباس کا کیا مقام و مرتبہ ہو۔ بھائی وہ چاہتے تو 2 محرم سے ہی مارنا شروع کر دیتے۔ مولا کے ساتھ تو لشکر تھا نا بھائی، ادھر سے لوگ روز آ رہے تھے، لشکر بڑھ رہا تھا۔ 2 جڑے آئے ان کو 2 کو مار دیتے، جو 3 کو آ رہے تھے انہیں 3 کو مار دیتے، جو 5 کو آ رہے تھے انہیں 5 کو مار دیتے۔ کیا مشکل تھی؟ کوئی مشکل تھی نہیں، مار دیتے۔ ہر روز آنے والی فوج کو روز مار دیتے۔ جیت سکتے تھے یا نہیں جیت سکتے تھے؟ پھر امام کی خاموشی 10 محرم کا انتظار کیوں کیا؟ اس لیے کہ حسین میدان کربلا میں یزید کو نہیں، یزیدیت کو ختم کرنے گئے تھے۔ یا علی یزید کو مارنے نہیں گئے تھے، یزید کو مارنے نہیں گئے تھے۔ حسین در حقیقت یزیدیت کو ختم کرنے گئے تھے۔ حسین کا ہدف بہت بلند تھا، کسی ایک بندے کو مارنا مقصد نہیں تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی کتنی آبادی تھی؟ 9 کروڑ کے قریب مسلمان تھے پوری دنیا میں، 3 بر اعظموں میں 9 کروڑ۔ بعد میں آپ فضائل مصائب انشاءاللہ سنیں گے، میں 2-4 تاریخی باتیں کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام۔ 9 کروڑ مسلمان تھے،
9 کروڑ میں سے کتنے تھے حسین کے ساتھ؟ 72۔ 9 کروڑ میں سے صرف 72۔ ذرا سوچئے کہ ان 72 کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا جنہیں حسین چن رہے تھے، ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، کسی مقام پر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بزرگان تشریف فرما ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سگا بھائی محمد حنفیہ گھر رہ جاتا ہے، کیا کرائٹیریا ہے، کیا معیار ہے حسین کے لشکر میں؟ سگا بھائی محمد حنفیہ گھر کچھ روز پہلے لشکر میں شامل کرتے ہیں زہیر بن کین کو، کچھ روز پہلے، اور کسے بھیجتے ہیں؟ ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو، جاؤ جا کر زہیر کو بلا کے لے کے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہیر نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، اب جب علی اکبر کو بھیجوں گا زہیر سمجھیں گے یہ ہم شکل پیغمبر ہے، یہ کوئی عام نہیں، زہیر انکار نہیں کر پائیں گے، زہیر آ جائیں گے، یہ حسین اپنا لشکر چن رہے ہیں۔ کیا معیار و مرتبہ ہے ان 72 ہستیوں کا۔ انہی 72 میں سے ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے نافع بن ہلال۔ وہ نافع بن ہلال جب عاشور کی رات حسین کے ساتھ چلتے چلتے آئے ایک مقام پر، حسین وہاں سے چلتے ہوئے بی بی کے خیمے کے دروازے پر پہنچے، جو ہی بی بی کے خیمے کے دروازے پر پہنچے حسین اندر داخل ہوئے، نافع باہر کھڑے ہیں۔ بی بی نے ایک جملہ کہا بھائی حسین سے، کہا بھیا حسین، یہ جو آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب آئے ہوئے ہیں، کیا آپ نے ان کا امتحان لے لیا؟ کیا ان کی جانچ پڑتال کر لی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا علی کے فوجیوں کی طرح یہ آپ کو دھوکہ دے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو بھیا حسن کے لشکر کی طرح یہ آپ کو دھوکہ دے دیں۔ یہ جملہ سنا نافع نے فوراً پلٹے، کہاں؟ حبیب کے خیمے میں۔ حبیب کے خیمے پر پہنچ کر نافع نے ایک جملہ کہا حبیب، علی کی بیٹی کو ہم پر یقین نہیں، توجہ کیجئے گا، علی کی بیٹی کو ہم پر یقین نہیں، اٹھو علی کی بیٹی کو یقین دلوانا ہے۔ اٹھے چلتے ہوئے بی بی کے پاس، حسین سے اجازت طلب کی، مولا اجازت دیجئے ہم آپ کی ہمشیرہ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی سے اجازت مانگی، اجازت مانگ کے بی بی کے خیمے کے دروازے پر پہنچے۔ بی بی کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر حبیب نے ایک جملہ کہا بی بی اگر آپ حکم کریں ہم ابھی اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو کاٹ کر حسین کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ کس نے کہا؟ حبیب نے۔ اب بی بی نے ایک جملہ کہا، بس یہی جملہ ہوگا جس پر میری مجلس ختم ہو جائے گی۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ کہنے سے پہلے میں چند جملے اس بی بی کی عظمت کے کہنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کہنے والی زبان کون سی تھی۔ جس بات کو سمجھیے، کون ہے بی بی؟ آغا دارستانی ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو خطبہ علی کی بیٹی نے کوفہ کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے دیا، یا جو خطبہ بی بی نے شام میں یزید کے دربار میں دیا، اگر اللہ کے رسول اس دور میں زندہ ہوتے، 61 ہجری میں اگر اللہ کے رسول زندہ ہوتے اور اللہ کے رسول کو ان دونوں درباروں میں خطبے دینے پڑ جاتے، تو آغا دارستانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہو بہو وہی خطبے پڑھتے جو علی کی بیٹی نے پڑھے تھے۔ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج۔ ہو بہو، نہ ایک لفظ زیادہ نہ ایک لفظ کم، اللہ کے رسول ہو بہو وہی کچھ کہتے جو علی کی بیٹی نے کہا تھا۔ جب عبید اللہ کے دربار میں پہنچے نا تو اس نے تنزن بی بی سے ایک بات کی، طنز کیا، توہین کا ارادہ تھا۔ پوچھا بی بی سے کہ تو نے میدان کربلا میں اپنے رب کو کیسا پایا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے بی بی سے ایک بات کی کہ تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ سوچ کیا رہا تھا؟ اس کے دل و دماغ میں یہ تھا خاتون ہے،
کمزور ہے، اس کے سارے مارے گئے، تو یہ گریہ کرے گی، روئے گی، بڑبڑائیں گی، اونچی آواز میں گریہ کریں گی اور مجھے کہیں گی خدا لعنت کرے تجھ پر، تو نے ہمارے مرد مار دیے، تو نے ہمارے بچے مار دیے، تو نے ہمارے مہمان مار دیے، تو نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی۔ یہ سوچ رہا تھا کہ بی بی مجھ سے استدعا کریں گی، یہی جملے کہیں گی، لیکن مقابلے میں بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا سن، ما رأیت الا جمیلا، میں نے میدان کربلا میں اپنے پروردگار کی خوبصورتی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے میدان کا ما رأیت الا جمیلا، سوائے جمال پروردگار کے علی کی بیٹی نے کچھ بھی نہیں دیکھا میدان کربلا میں۔ جب یہ جملہ کہا بی بی نے، سید سجاد دربار میں تھے، مولا نے ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ کہا ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ، میری پھوپھی زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، میری پھوپھی وہ ہے کہ جس کا اس دنیا میں کوئی استاد نہیں، جو اللہ سے ڈائریکٹ علم لے کر دنیا میں آئی، ڈائریکٹ۔ 11 صحابی رسول تھے جب بی بی پہنچی نا شام کے بازار میں، 11 صحابی رسول شام کے بازار میں تھے، ان میں سے ایک جس کا نام تھا سہل بن سعد، سہل بن سعد، سہل نے آ کر بی بی سے ایک بات کہی، جب پتہ چلا نا کہ اہل بیت کا قافلہ آ چکا ہے تو سہل نے ایک بات کہی، کیا کہا؟ کہا بی بی مجھے حکم کیجئے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، مجھے بتائیے کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بی بی نے کیا خوبصورت جملہ کہا، بی بی نے کہا سہل تم میری کیا مدد کرو گے، میں وہ ہوں کہ جس کے بابا کو اللہ نے اپنے ساتھ ولایت میں شامل رکھا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کہا میں وہ ہوں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ بی بی نے سہل سے کہا یہ ہمارا امتحان ہے، ہم اپنے اس امتحان کو عبور کریں گے۔ کون ہے بی بی؟ ساسا بن سوہان علی کے ایک صحابی تھے۔ بی بی جب اس کائنات میں تشریف لاتی ہیں تو سیدہ مولا امیر سے کہتی ہیں کہ بیٹی کا نام تجویز کیجئے۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے یہ کام میں نہیں کروں گا۔ مولا امیر المومنین اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول سے آ کر کہا یا رسول اللہ، بیٹی کا نام۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی مرضی کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا۔ جبرائیل آئے، آ کر کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس بیٹی کا نام زینب رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ زینب۔ زینب کا کیا معنی ہے؟ زینو اب، باپ کی زینت۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، بڑا لطف آئے گا اس جملے کو۔ ساسا بن سوہان کہتے ہیں مولا امیر المومنین کا مدینے میں خلافت کا، ظاہری خلافت کا پہلا روز تھا، پہلا دن تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ علی آج خطبہ دیں گے، اپنی خلافت کا پہلا خطبہ۔ تو ساسا کو پتہ چلا، ساسا مدینے کی گلیوں میں تھے، جو ہی پتہ چلا کہ علی خطبہ دے رہے، ساسا دوڑے واپس مسجد کی طرف۔ ساسا وہ تھے جو فلسفہ یونان کے ماہر تھے، اور اتنا بڑا علی کا صحابی تھا کہ علی جس کی کلائی پکڑ کے ساسا کو ممبر پر بٹھا کر خود نیچے بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ وہ ساسا اب آئے نا، پہنچتے پہنچتے وہ بیچارے جس طرح سمجھو نا کہ وہ تھے گیٹ تک بہ گئے۔ مولا یا علی علیہ السلام، مولا کا ممبر ہے، مولا ممبر پر تشریف فرما ہے، ساسا وہ پیچھے سرے آ کے بیچارے بہ گئے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مومنین کی عادت ہوتی ہے بھئی پڑھنے والا بندہ مرضی دا ہوئے تو بندے دا دل کردہ بھئی اتھے بہ کے سنیے۔ تو اب پڑھنے والے جب علی تھے تو سننے والا ساسا تھا، تو اتھے کنج بیٹھا رہا، وہ بیچارے نا یوں تھوڑا تھوڑا آگے آنے لگ پڑے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات کہتا چلوں، وہاں سے ساسا چلتے 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 یہاں تک پہنچ گئے۔ اب علی کا خطبہ جاری تھا، ساسا یہاں پہنچ گئے۔ جب ساسا اس نقطے پر پہنچے، جب مولا امیر المومنین اس نقطے پر پہنچے کہ میں
کعبہ میں آیا یہ میرے لیے شرف ہے، تو ساسا کھڑے ہو گئے۔ جب علی نے کہا نا کہ یہ میرے لیے شرف ہے کہ میں کعبہ میں آیا، ساسا کھڑے ہو گئے تھے، اگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں مولا بس کر دیو، ہون برداشت تو کم باہر ہو گیا۔ تو مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولا کعبے میں آنا آپ کے لیے شرف نہیں ہے، یہ کعبے کا شرف ہے کہ آپ وہاں آئے تھے۔ یا علی علیہ، یہ کعبے کا شرف تھا۔ مولا نے کہا ساسا بیٹھ جاؤ، مجھے خطبہ مکمل کرنا ہے۔ ساسا بیٹھ گئے، ساسا بیٹھے، علی علیہ السلام نے خطبہ مکمل کیا۔ خطبہ مکمل کرنے کے بعد علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سب لوگوں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی۔ محراب اور منبر الگ الگ نہیں ہوتے، توجہ رکھیے گا، محراب اور منبر الگ الگ نہیں ہیں، جو تقاضا محراب کا ہے وہی تقاضا منبر کا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کے مولوی صاحب شیو کرا کے مسجد میں آ جائیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ تو پھر شیو والا بندہ منبر پہ کیوں آتا ہے؟ کیا خیال ہے اگر مولوی صاحب شراب پی کے منبر پر آ جائیں، نشہ کر کے آ جائیں محراب میں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو سب مولوی رہنی دھر کوٹ دینی ہے۔ تو کیا ایسا بندہ منبر پر آ سکتا ہے؟ محراب اور منبر کا تقاضا ایک ہے، دونوں کا تقاضا ایک ہے۔ اگر وہاں پڑھا لکھا بندہ چاہیے تو یہاں بھی پڑھا لکھا بندہ چاہیے۔ نماز اور مجلس کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ اگر دونوں چیزیں الگ ہوتی تو علی کے سامنے ساسا پاس بیٹھے تھے، علی منبر پر کسی اور کو بٹھاتے، نماز پڑھانے کے لیے خود جاتے۔ علی نے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا، پھر نماز پڑھائی۔ علی نے زمانے کو بتایا یاد رکھو جو تقاضا محراب کا ہے وہی منبر کا ہے، دونوں ایک برابر ہیں۔ نہ بد کردار بندہ وہاں چل سکتا ہے، نہ بد کردار بندہ یہاں چل سکتا ہے۔ دونوں کا ایک تقاضا ہے، دونوں کا ایک تقاضا ہے۔ اور جڑا بندہ علی دی من کے دو وال داڑھی دے نہیں رکھ سکتا، پھر وہ نعرہ لائے علی دا، آسان کام ہے؟ علی کی محبت آسان ہے؟ مجھے بتائیں، علی کی محبت قربانی مانگتی ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ پھر مجھے میری اب ہمارے ممبر سے جو سب سے بڑی بات، میں بس اب یہاں پہ بات کو ختم کر کے آگے چلا جاؤں گا، سب سے بڑی بات، مجھے معاف کیجئے گا، میں تمام لوگوں سے آخری بندے تک معافی کا طلبگار ہوں۔ غلط بات ہے ہمارے ممبر پر جو کہا جاتا ہے کہ عقیدہ اپنا اپنا، کوئی عقیدہ اپنا اپنا نہیں ہوتا۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ میں نے امامہ اتار کے رکھ دیا، سمجھے میں آپ جیسا آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا ہوں، مجھے بتائیں جو عقیدہ اللہ کے رسول کا تھا کیا علی کا عقیدہ اس سے الگ تھا؟ جو عقیدہ علی کا تھا کیا حسن کا عقیدہ اس سے الگ تھا؟ جو عقیدہ حسن کا تھا کیا حسین کا عقیدہ اس سے الگ تھا؟ جو عقیدہ حسین کا تھا کیا حسن عسکری کا عقیدہ اس سے الگ تھا؟ جو عقیدہ حسن عسکری کا ہے کیا امام زمانہ اس سے الگ عقیدہ لے کر آئیں گے؟ نہیں، عقیدہ ایک ہوتا ہے، وہی جو 14 بتا کر گئے ہیں وہی عقیدہ ہے، اس سے الگ کوئی عقیدہ نہیں۔ ارے وہ تو وہ ہیں جن کے جوتے کا سائز بھی ایک ہوتا ہے، وہ تو وہ ہیں جن کے جوتے کا سائز بھی ایک تھا، پہلے سے چلا چھٹے امام تک آیا، سب نے وہی جوتا پہنا، اور جنہاں دی جتی دا سائز ایک ہے ان کے ماننے والے اپنا اپنا عقیدہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ ہاں یاد رکھیے، محبت کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں، محبت کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کی معرفت، آپ کی محبت مجھ سے زیادہ ہو اہل بیت سے، خدا رہا۔ یہ پتہ کیوں کہا جاتا ہے ممبر سے آ کے، میں نے پہلے بھی معافی مانگی تھی، میں پھر مانگ رہا ہوں، یہ پتہ کیوں ممبر پر آ کر کہا جاتا ہے بھئی عقیدہ اپنا اپنا؟ اگر میں یہاں سے کوئی بات عرض کروں تے وچوں کوئی بندہ کھلو کے آکے بھئی اے گل کتھوں آئی ہے تے میں کہہ دوں بھائی تیرا عقیدہ اپنا تے میرا اپنا، سونی جان چھڑ گئی، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ ایک ہے، ہر بندے کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، ہر بندہ جنازہ پڑھنے جاتا ہے، جنازہ پڑھ کے قبر میں اتارتے ہیں میت کو،
تے مولوی صاحب باندھیں سرانے کو تے وہاں بیٹھ کے جو میت کو بتایا جاتا ہے نا وہی عقیدہ ہوتا ہے. حیدری وہی عقیدہ ہے. او ایتھو ایک بندہ انج کردا نا تو مولوی صاحب بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ اسمع اے فہم، سن سمجھ، اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، سن سمجھ. پھر کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ایسا نہیں فرشتے اذا اتاک الملکان المقربان، ابھی آئیں گے 2 مقرب فرشتے، پھر وہ آ کے سوال کریں گے. وہ جو سوال ہوتے ہیں نا وہی عقیدہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں بھئی؟ ابھی آئے گا نا فرشتہ، موت کا فرشتہ، وہ آ کر کیا کہے گا؟ وہ آ کر پہلا سوال کرے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تے جے اتھے آنکھ دیتا بھئی میرا رب علی ہے، تو پھر من اماموں کا کیا جواب دو گے؟ اگر من ربو کا جو پہلا عقیدے کا سوال ہے اگر وہاں کہہ دیا کہ میرا رب علی ہے، تو پھر جب سوال آئے گا کہ من اماموں کا، تیرا امام کون ہے، وہاں کیا جواب دو گے؟ نہیں. اس لیے وہ من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من قبلتوں کا، من اماموں کا، وہی عقیدہ ہے. وہی عقیدہ. محبت کے درجات، میں آخری بندے تک پھر معذرت کے ساتھ، محبت کے درجات الگ الگ ہو سکتے ہیں، عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے. کوئی بندہ ثابت کرے کہ اہل بیت میں سے 14 میں سے کسی کا عقیدہ الگ تھا. کوئی یہ کہے بھائی نہیں مولا حسن انج کیتا ہے تے مولا سید سجاد کہے بھائی نہیں انہیں انج کیتا ہے تے میں انج کردا کیونکہ انہاں دا تے میرا عقیدہ اپنا اپنا. بھائی کسی کمزور سے کمزور ترین روایت میں یہ بات نہیں دکھا سکتے. علی کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ زینب. زینب کا مطلب کیا ہے؟ باپ کی زینت. قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہوتے ہیں. کیا کیا دنیا کی زینت ہے؟ مال اور بیٹے. مال اور بیٹے دنیا کی زینت. نتیجے کا لطف لیجئے گا. بیٹے، مال، دنیا کی زینت. حدیث کہتی ہے زینت الدنیا الرجال، دنیا کی زینت مرد ہیں. پھر حدیث کہتی ہے زینت الرجال علی ابن ابی طالب، مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب. اب سمجھ آئی رسول نے کیوں کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. عورتوں کے ہجوم میں کھڑا 5 سال کا بچہ بھی مرد ہوتا ہے، لیکن جو مردوں میں اپنے آپ کو مرد منوائے اسے علی ابن ابی طالب. کون ہے مردوں کی زینت؟ علی ابن ابی طالب. آپ ذرا قرآن کی طرف واپس پلٹیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ المال والبنون، مال اور بیٹے دنیا کی زینت. علی کو اللہ نے کیسے بیٹے عطا کیے تھے؟ علی کے بیٹے کیسے تھے؟ حسن و حسین سے بڑھ کر کسی کے بیٹے ہیں؟ نہیں. حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جو علی کی زینت بنے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا. حسن و حسین جیسے. ساسا اٹھے نا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تے باہر تے مولا دے پیچھے پیچھے. ساسا کو مولا نے روکا. مولا نے کہا ساسا کیا کہہ رہے تھے؟ اندر مسیتی کے گلاں کرتے. کہا مولا کائنات کی ہر چیز کی زینت آپ کے وجود سے ہے. کہا ساسا بے شک ایسا ہی ہے، کائنات کی ہر چیز کی زینت میرے وجود سے ہے، لیکن جانتے ہو اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی زینت علی کے سبب سے ہے. لیکن علی کو اللہ نے ایک ایسی بیٹی عطا کی ہے جو علی کی زینت ہے. آپ توجہ کیجئے گا. وہ جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، وہ بی بی کہ جس کا اس کائنات میں کوئی استاد نہیں، جو اللہ سے ڈائریکٹ علم لے کر آتی ہے.
وہ بی بی جو حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جیسے باپ کے لیے زینت بنے. اس بی بی نے کیا کہا جب حبیب نے کہا نا کہ اگر آپ ہمیں حکم کریں تو ہم اپنی تلواروں کو کاٹ کر، بس میں یہیں سے آگے سے مصائب کی طرف آ جاؤں گا، اپنے گلے کو کاٹ کے آپ کے بھائی کے قدموں میں رکھ دیں. تو بی بی نے ایک جملہ کہا. بی بی نے کہا ہامو ایوہ الطیبون ہامو ان بنات رسول اللہ، اے طیب و طاہر لوگو، اے پاک و پاکیزہ لوگو، علی کی بیٹیوں کے پردے اب تمہارے ذمے ہیں. ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ، حسین کے لشکر میں تھا. جب ادھر سے نکلا نا عبداللہ بن عمیر کلبی پہلا بندہ تھا جو حسین کے لشکر کی طرف سے نکلا. جب نکلا نا ادھر سے بندے پہلے آئے، ادھر سے عبداللہ بن عمیر کلبی عاشور کے روز پہلا بندہ، ادھر سے پہلے سالم اور یسار جو عبیداللہ ابن زیاد کے غلام تھے، خدا لعنت کرے ان پر، ادھر سے وہ، ادھر سے عبداللہ بن عمیر کلبی، ادھر سے وہ دونوں آئے نا. تو ان دونوں نے آ کر مفاخرانہ انداز میں ایک بات کہی. کیا کہا؟ کہا کہ تم کون ہو؟ جاؤ کسی بہادر کو ہمارے مقابلے میں بھیجو. اب عبداللہ بن عمیر کلبی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں جنگ میں یہ کیا، فلاں مقام پر یہ کیا، فلاں قبیلے سے تعلق ہے. سارے اپنے تعارف چھوڑ کر عبداللہ بن عمیر کلبی نے ایک جملہ کہا آؤ میرا مقابلہ کرو، میں وہ ہوں جسے علی کی بیٹی نے طیب کہا ہے، میں وہ ہوں جسے علی کی بیٹی نے طیب و طاہر کہا ہے. ایک بزرگ عالم دین کا جملہ ہے، وہ کہتے تھے حسین کے لشکر میں آنے والے 72 کے 72 اس معیار کے تھے کہ ہر بندہ اپنے مقام پر مباہلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا. ہر بندہ مباہلہ کا. اور جناب بریر حمدانی نے، اب میرے پاس وقت نہیں، بس میں مصائب کے 2 جملے پڑھوں، اور جناب بریر حمدانی نے مباہلہ کیا بھی تھا میدان کربلا میں. اب میرے پاس وقت نہیں. عزیزان محترم، اس منبر کی، اس محراب کی بڑی قیمت ادا کی حسین نے. اس کو بچانے کے لیے بڑی قیمت ادا کی. اس منبر اور محراب کو بچاتے بچاتے حسین کی سکینہ کے کانوں کے دھر چلے. ان کا احترام کیجیے. میں نے بی بی کے حرم میں شام میں ایک نجف کے عالم دین سے یہ جملہ سنا تھا. پتہ نہیں شاید اسی جملے پہ مجلس تمام ہو جائے. مجھے ایک روایت پڑھنی ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام پر میدان کربلا میں ظلم کیا جا رہا تھا، جتنے بھی ظلم کیے گئے، حسین کی آنکھ سے آنسو نہیں گرا. توجہ رکھیے گا اس بات پر. اکبر کا لاشا اٹھایا، عباس کے بازو اٹھائے، علی اصغر کے گلے کے تیر دیکھا، قاسم کی لاش کو اٹھایا. حسین نے گریہ نہیں کیا. حسین کے گلے پر پہلی ضرب چلی، حسین نے گریہ نہیں کیا. دوسری ضرب چلی، حسین کی آنکھ سے آنسو نہ گرا. حتیٰ کہ 13 ضربیں چل گئیں، حسین نے گریہ نہ کیا. حسین کی آنکھ سے پہلا آنسو اس وقت ٹپکا جب سکینہ کو پہلا تماچا لگا. جب یہ دیکھا نا کہ یہی بچی ہے کہ جس کے سبب سے حسین کے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو وہ عالم دین پڑھ رہے تھے. پھر کربلا سے لے کر شام تک جہاں حسین کو تکلیف پہنچانا ہوتی تھی نا، وہاں پر سکینہ کو تماچے مارے. بس مجھے ایک روایت پڑھنی ہے، میرا وقت تمام ہو چکا. صرف ایک روایت پڑھوں گا، آپ کی زحمت تمام. سارا دن انشاءاللہ آپ مصائب سنیں گے. جب یہ قافلہ چلا نا تو تنہا اکیلے محمل پر سوار کیا گیا جناب سکینہ کو. جب یہ قافلہ چلا نا، بس میں نے ایک روایت پڑھنی ہے، میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. جب یہ قافلہ چلا نا کوفہ سے، تو چلتے چلتے ایک مقام ایسا آیا کہ ایک مقام پر وہ نیزہ کہ جس پر حسین کا سر تھا، وہ ایک مقام پر جا کر رک گیا.
جب یہ نیزہ رکا نا تو عمر سعد چلتا ہوا اس فوجی کے پاس پہنچا، سپاہی سے جا کر کہا چلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں تو چلنا چاہتا ہوں لیکن یہ نیزہ زمین میں گڑ چکا ہے، یہ نیزہ آگے نہیں چلتا۔ عمر سعد نے شمر کی طرف دیکھا، شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس پہنچا، سید سجاد پر ظلم کرنا شروع کیا۔ جب سید سجاد کی پشت لال ہوئی نا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور سوال کیا بابا چلتے کیوں نہیں ہو؟ بابا سجاد کی پشت برداشت کرتی رہے گی لیکن بابا بتاؤ تو صحیح بابا چلتے کیوں نہیں؟ حسین کے لبوں سے آواز آئی او سجاد میں کیسے چلوں، میری سکینہ ایک منزل پیچھے رہ گئی، او میرے مقصد کی تعبیر، او میری سکینہ ایک منزل پیچھے رہ گئی۔ یہ سننا تھا علی کی بیٹی محمل سے نیچے اتری، اس طرف واپس چلنا شروع کیا جس طرف قافلہ آیا تھا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچی، میں منبر چھوڑنے لگا ہوں، ایک مقام پر پہنچی، کیا دیکھتی ہیں؟ وہ 4 سال کی سکینہ ہے، وہ کوئی پردہ دار بی بی ہے جس کی گود میں سر رکھ کر سکینہ سو رہی ہے۔ بی بی نے آگے بڑھ کر کہا کربلا سے لے کر کوفہ، اور کوفہ سے لے کر شام تک وہ سکینہ جی بھر کے سوئی نہیں، اور یہ کیسی گود ہے اور جس میں میری سکینہ سو گئی؟ کہا زینب مجھے پہچان، میں کوئی اور نہیں، اور میں تیری ماں زہرا ہوں، اور یہ وہی گود ہے جس میں سکینہ کا بابا سویا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ